من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ مشرکین مکہ یہ اللہ کو جھٹلاتے تھے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یہ لوگ قرآن کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے. اور پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے، آپ تو بازاروں میں پھرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ کے پاس تو بڑی جاگیریں ہونی چاہیے تھیں، بڑا مال و دولت ہونا چاہیے تھا اگر آپ اللہ کے نبی تھے. تو وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اصل میں بلکذبوا بالساعہ کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے. جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہدایت بھی نہیں پا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گزشتہ آیات میں کہ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو، قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے. آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ جو دہکتی ہوئی ہوگی اس کی چند کیفیات اور ان جہنمیوں کے کچھ حالات اور کیفیات ذکر فرمائی ہیں. اذا رأتهم من مکان بعید، کہ جب وہ جہنم ان جھٹلانے والے لوگوں کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور سے، سمعوا لها، تو وہ لوگ سنیں گے اس جہنم کے تغیظا، بہت زیادہ جوش مارنے کو اور بھڑکنے کو، وزفیرا، اور اس کے شور کو اور اس کے چلانے کو، کہ جہنم کی چنگھاڑ کو، اس کے جوش مارنے کو دور سے دیکھ لیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ان کو اس جہنم کے ایک کونے میں، تنگ سی جگہ میں، ایک زنجیروں میں کئی لوگ جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، دعوا ہنالک ثبورا، تو اس وقت وہاں وہ موت کو پکاریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، تم کئی موتوں کو پکارو. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اذالک خیر،
یا یہ جہنم اور اس کی سزائیں بہتر ہیں، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان متقیوں کے لیے بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا، و مصیرا، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اس کی کیفیات اور اس میں جانے والوں کی کیفیات کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید، جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہوئے گرائمر کو بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ یہاں بعض صیغوں کے اندر جیسے یہاں اذا رأتهم من مکان بعید، تو وہ تھوڑا سا الجھتے ہیں اس گرائمر کے اعتبار سے کہ اذا رأتهم، جب وہ جہنم ان کو دیکھے گی، تو رأت یہ مؤنث صیغہ ہے، مؤنث فعل ہے، تو وہ ترجمہ پڑھنے والے بہت سے حضرات الجھتے ہیں کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو وہاں ہمیشہ مؤنث صیغے آتے ہیں، آگے بھی آیت میں ضمیریں بھی آ رہی ہیں تو مؤنث آ رہی ہیں۔ اذا رأتهم من مکان بعید، تو رأت یہ مؤنث فعل، من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، لہا میں پھر یہاں ضمیر مؤنث، پھر وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، پھر وہاں پہ ضمیر مؤنث۔ تو جہنم کے لیے مؤنث فعل مؤنث ضمیریں کیوں آتی ہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ عربی گرامر کے اندر ایک تو ہوتا ہے مؤنث لفظی، یعنی لفظ کے اعتبار سے ہمیں وہ مؤنث نظر آتا ہے، جیسے لفظ جنت، جنت کے اندر تا آ گئی تانیث کی تو اس کو مؤنث لفظی کہیں گے۔ لیکن بعض عربی زبان میں ایسے الفاظ ہیں جو بظاہر مذکر نظر آتے ہیں، ان میں علامات تانیث نہیں ہوتی، لیکن وہ سماعاً مؤنث ہوتے ہیں، یعنی عربی زبان میں سنا گیا ان کو مؤنث، کوئی قانون نہیں ہوتا، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں، لہذا ہم بھی اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں، اہل زبان۔ چنانچہ جہنم اور اس کے جتنے نام قرآن مجید میں آئے ہیں سب کے سب مؤنث سماعی، نار آگ مؤنث سماعی، جہنم مؤنث سماعی، سعیرہ مؤنث سماعی، یعنی آگ اور اس کے جتنے نام قرآن مجید میں جہنم کے آئے ہیں سب مؤنث ہیں، اس لیے اس کے لیے فعل بھی مؤنث، ضمیر بھی مؤنث۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم ترجمہ کرتے وقت بھی جہنم کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں، جہنم بھر جائے گی، جہنم کہے گی، یعنی ہم وہاں بھی اردو میں بھی ہم اس کا ترجمہ مؤنث ہی کا کرتے، یہ نہیں کہتا کہ جہنم کہے گا یا جہنم بھر جائے گا، یوں نہیں کہتے، ہم مؤنث ترجمہ ہی کرتے ہیں۔ عربی میں بھی مؤنث ہے، اردو میں بھی، جنت بھی اسی طرح، لیکن جنت مؤنث لفظی شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص سوال کا جواب دے رہا تھا کہ بہت سے حضرات جو گرامر کے اعتبار سے قرآن مجید کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ یہاں الجھتے ہیں کہ اس کے لیے اذا رأتهم، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو، تو یہاں فعل مؤنث کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ مؤنث سماعی ہے۔ ایک تو یہ عرض کرنا مقصود۔ اب اللہ تعالیٰ اس جہنم کے بارے میں، اس دہتی ہوئی آگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دور سے جہنم ان کو دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ دور سے اس کا جوش اور اس کا غصہ اور اس کے دہکتے ہوئے شعلوں کو دیکھیں گے، اس کی آوازوں کو سنیں گے۔ تغیظ کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہ غصے سے بھر جانا، غصے سے جھنجھلانا، اور غصے کی غضبناک کیفیت کو تغیظ، ہم عربی میں بھی غیظ کہتے ہیں غصے کو، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں غیظ و غضب، تو غیظ کہتے ہیں غصے کو، اور زفیرہ کہتے ہیں شور کو، ایسا شور جو بہت برا لگتا ہو انسان کو، چیخنا، دھاڑنا، اونچی آواز سے چلانا، یہ سب ترجمے زفیرہ کے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو تغیظاً اور زفیرہ، اس کے مختلف ترجمے آپ کو مختلف مترجمین کے ہاں ملیں گے، اور وہ سارے ترجمے درست ہیں۔ کوئی تغیظ کا معنی کر رہا ہے جھنجھلانا، کوئی غصے کا، کوئی غضبناک، کوئی زفیرہ کا معنی کرے گا دھاڑنا، کسی نے ترجمہ کیا شور، کسی نے کہا چلانا، سب ترجمے ٹھیک۔ تغیظاً کا معنی غصے سے بھر کر جھنجھلا جانا،
وہ غصے سے بھرا ہوا بفرا ہوا اس کو دیکھیں گے. وَسَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. زفیر کا معنی شور، اس کا چلانا. جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کا خاص ایک شور ہوتا ہے، تو یہ دور سے جہنم کے شور کو اور اس کی آوازوں کو سنیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا. اور جب ان کو اس جگہ ایک تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا. مقرنین، مقرنین کا معنی ہوتا ہے ملے ہوئے، یعنی ایک ہی زنجیر میں کئی انسان جکڑے ہوئے. قرآن مجید میں جہاں کہیں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ملے گا نا، وہاں آپ کو وسعت ملے گی. اتنی بڑی جنت ہوگی، اتنی لمبی جنت. چھوٹی کم از کم جس بندے کو جنت ملے گی وہ تا حد نگاہ، جتنا وہ دیکھ سکتا ہے اتنا رقبہ اس کا ہوگا چھوٹی سی جنت کا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں کا جب ذکر کیا ہے نا تو اس میں وسعت کا ذکر کیا ہے. اور جہاں جہنم کا ذکر کیا وہاں اللہ نے تنگ جگہ، مصیبت والی، دکھوں والی، وہ اس طرح ذکر کیا. تو فرمائے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، کہ جب ان کو وہاں جہنم میں ڈالا جائے گا ایک تنگ جگہ میں اور ایک ہی زنجیر میں کئی لوگ جکڑے ہوئے. دعوا هنالک ثبورا. ثبورا کہتے ہیں عربی میں موت کو، ثبورا موت کو. دعوا هنالک ثبورا، تو اس وقت وہاں موت کو پکاریں گے، کیونکہ ان کے نا زندگی میں یہی عادت بنی ہوئی تھی کہ جب کسی چیز سے جان چھڑانی ہوتی تھی کہتے کاش ہم مر ہی جاتے، یعنی مر جائیں گے، چھوٹ جائیں گے تمام دکھوں سے، تمام بیماریوں سے. جیسے جو بیچارہ کوئی بہت ہی زیادہ بیمار ہو جائے، بہت ہی دکھ ہوں، بہت ہی غم پہنچے، بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جائیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں مر ہی جاتا تو اچھا تھا. یعنی ہمارے یہاں دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا تو چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن ذہن میں رکھیے گا مر کر چھٹکارا نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہاں پر یہ لوگ موت کو پکاریں گے دنیا کی عادت کی طرح. اللہ کرے ہم مر ہی جائیں تو یہ بڑی مشکل ہے جہنم کی سزائیں. اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ موت دے دے گا دنیا کے اندر، پھر قیامت کے دن قریب جب دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، تو پھر میدان حشر میں بہت مستند حدیث عائشہ کی کہ پھر موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا، ایک جانور کی صورت میں لایا جائے گا، اور اس کو پورے انسانوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے اس جانور کو، اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا میدان حشر میں، اور تمام انسانوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر اس وقت کہا جائے گا آج موت کو موت آ گئی ہے، اب اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، یا جنت میں یا جہنم میں، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی. پھر اس وقت موت کو بھی موت دے دی جائے گی، لیکن اس وقت یہ پکاریں گے جہنم میں جا کر دعوا هنالک ثبورا. اس وقت وہ موت کو پکاریں گے. اس وقت ان سے پتہ کیا کہا جائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. اب تم ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا. تم اب کئی موتوں کو پکارو. اب کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں ہوگا. آج انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس نعمتیں ہوں، اس کو کوئی دکھ نہ ہو، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، میری مرضی کے مطابق سب چیزیں مجھے مل رہی ہوں تو میری زندگی کامیاب، میری زندگی کامیاب. یہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کو بھی یہی سمجھ کر کہتے تھے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے تھا، جاگیریں ہونی تھی، جائیدادیں ہونی چاہیے تھی. ہمارے نبی کو تو ایک کامیاب زندگی ہونی چاہیے نا، اس کے پاس اس کا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے. سٹیٹس سے مراد معاشی رتبہ، پیسے، دولت، چیزیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس سب سے اونچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس سب سے اونچا. ہمارا ایمان ہے کہ دنیا بھر کے سارے نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں، تمام اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں نا، تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں، تمام خلفائے راشدین اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. اور سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں نا تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برابر ان کا رتبہ نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہے. شیخ سعدی نے بہت آسان سا جملہ کہہ کے بات سمجھا دی. بعض از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہانی ختم.
بعد الخدا بزرگ تو یہ قسم، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان۔ لیکن وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، کفار کیا سمجھتے تھے، ان کے پاس پیسہ ہوگا تو یہ کامیاب زندگی ہوگی، ان کے پاس مال و دولت ہوگا تو یہ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ آج ہم بھی بسا اوقات دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس اتنا مال و دولت، غیر مسلم خوشحال، ہم مسلمان ایسے کیوں؟ ہم مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہوتا ہم بھی خوشحال ہوتے، ہم تو نیک کام کرتے ہیں، ہمیں تو مصیبتیں بھی نہیں آنی چاہیے، کافروں کو کیوں نہیں آتی ان کو بھی ہیں۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں میرے پاس مال و دولت، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، مجھے کیوں بیماریاں آتی، میری بیوی کیوں بیمار ہوتی، بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں، حالات میرے اوپر کیوں آتے ہیں، دکھ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، نقصان ہمیں کیوں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جی جس کے پاس اسٹیٹس بہت اچھا ہو، جس کے پاس پیسہ بہت ہو، جس کے پاس مال و دولت بہت ہو، کامیاب انسان وہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں اصول بتایا کہ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو خوب مال و دولت دیتا ہے، کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کو خوب برکت دیتا ہے، اس کو خیر دیتا ہے، یہ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کی بات مان کر چلتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نا ڈالروں کی بارش کر دیتا ہے، نہیں۔ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی بارش برساتا ہے، ہاں رحمت کی بارش برساتا ہے، یعنی اس کو پیسہ زیادہ ہوگا۔ آج ہی ہمارے امام صاحب پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو بندہ کفر کرتا ہے اللہ کہتا ہے ہم اس کو بھی تھوڑا سا سامان دے دیتے ہیں، چلو وہ جو آپ کو زیادہ سامان نظر آ رہا ہے نا وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے، چلو۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو بندہ کفر کرتا ہے ہم اس کو بھی دیں گے، تھوڑا سا دیں گے، جو آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے نا وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، تھوڑا سا، لیکن فَوَعَذِّبْهُ عَذَابًا النَّارِ، پھر اس کے بعد اس کو اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وہ نقصان کی بات۔ اس لیے ذہن میں بہت اچھی طرح رکھ لینا چاہیے کہ انسان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اللہ کی بات مان کر چلے، 100% اللہ کی بات مان کر چلے تو اس کو دنیا میں بخار نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی بیوی نہیں مرے گی، اس کے بچے نہیں مریں گے، اس کو کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر یہ اللہ کا نظام ہوتا تو سب سے زیادہ نیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کو بخار ہوتا، نہ ان کی ازواج مطہرات کا انتقال ان کے سامنے ہوتا، نہ ان کے بچوں کا انتقال ان کی گود میں ہوتا، نہ ان کے لیے لوگ دنیا کے اندر کانٹے بچھاتے، نہ گڑھے کھودتے، نہ ان کا دانت مبارک ٹوٹتا، نہ وہ جنگوں کے اندر جہاد کے اندر زخمی ہوتے، ان کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی نہ۔ یہ آج جو تصور ہے نا مولانا پتہ نہیں کیا ہے، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقات بھی دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں کیوں گھر میں بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، کاروبار کا نقصان بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتے ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ویسے میں گناہ تو کوئی نہیں کرتا، جی اللہ نے یہ والی بنیاد ہمیں قرآن میں نہیں بتائی کہ اگر تم نیک ہو جاؤ گے تو تمہیں تکلیف کوئی نہیں آئے گی، کوئی گارنٹی اللہ نے پورے قرآن میں نہیں دی۔ اگر تم 100% نیک ہو جاؤ گے تمہیں کبھی نقصان ہوگا ہی نہیں، کہیں قرآن میں نہیں۔ اگر تم نیک ہو جاؤ گے تمہیں آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں یہ گارنٹی دی ہے، تمہیں آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں آخرت میں کوئی اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف نہیں پہنچنے دے گا اگر تم دنیا میں نیک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس تصور کو بہت واضح کر لینا چاہیے۔ ان آیات میں اللہ نے ہمیں یہی سمجھایا جن کا درس چل رہا ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے، اس وقت مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہے تو ان کے پاس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، اگر یہ اللہ کے نبی ہے تو ان کی بڑی بڑی جاگیریں ہونی چاہیے، اگر اللہ کے نبی ہے تو ان کے دائیں بائیں فرشتوں کا ہجوم ہونا چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے، ان کا یہ کیسے نبی؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر سٹیٹس نہ بنانے کی اس کی کوشش نہ کرو، وہ کامیاب انسان نہیں ہوتا۔ ایک انسان، بیوی بیمار، بچہ بیمار،
خود بیماریوں میں مبتلا، تکلیفوں میں مبتلا، کاروباری نقصان، دنیا جہاں کی پریشانی ہے اس کو، لیکن یہ اللہ کا ایک حکم نہیں توڑتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہیں توڑتا، یہ کامیاب انسان ہے اللہ کے نزدیک، یہ کامیاب انسان ہے اللہ کے نزدیک۔ پورا قرآن پڑھیے، خوب مطالعہ کیجیے اچھی طرح، یہ کامیاب انسان ہے۔ آج سمجھنا ہوگا کہ کامیاب انسان دنیا میں اللہ کے نزدیک کون ہے۔ اللہ رب العزت یہ مادی دنیا کا ہمارے نگاہوں کے سامنے سے ہٹا کر اللہ آخرت ہمارے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ کامیاب انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ کامیاب سمجھتا ہے، اور اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ رمضان میں زیادہ کیا کام کرنے چاہیے، اس حدیث میں آیا کہ رمضان میں 3 کام سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور نمبر 3 جنت کو مانگنا بہت زیادہ، جہنم سے بہت زیادہ پناہ مانگنا۔ تو اب رمضان کے اندر یہ خاص کیفیات میں جنت کو خوب مانگا جائے اور جہنم سے خوب پناہ مانگی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں ہمارا انجام اچھا فرما دے، جنت کی نعمتیں عطا فرما دے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر حقیقی کامیاب زندگی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، خاص طور پر یا اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ یہ ملک کے اندر یا اللہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہوا ملک، یا اللہ اس میں اسلامی قانون، قرآن و سنت کے قانون کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔